جی السلام علیکم، میں روف کلاسر اور آپ کے سامنے نئے ویلا کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج پاکستانی تاریخ کا بڑا ایک انیوژول سا واقعہ ہوا ہے، یا اس کی کہیں کہ ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ نئے چیف جسٹس صاحب جو آئے ہیں انہوں نے دو کام کیے آج آتے ہوئے، بلکہ ویسے تین چار نئے کام ہوئے ایک ہی دن میں انہوں نے کیے ہیں، جس پہ بڑی ان کے اپریسیشن بھی ہو رہی ہے۔ لوگ جنرل پبلک جو ہے ان کو بڑا ان کو سراہ رہی ہے، تنقید بھی آ رہی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کسی چیز پہ کنسنسس تو نہیں ہوتا، دیٹس اے ویری ہیومن ایک ہماری سائیکی بھی ہے، ہماری نفسیات بھی ہے کہ کسی ایک چیز پہ کسی بندے کا سب لوگوں کا اتفاق جو نہیں ہو سکتا۔ خیر اینی وے، جو چار چیزیں انہوں نے کی ہیں، پہلی بات انہوں نے یہ کیا ہے کہ انہوں نے فل کوڈ جو ہے نا، انہوں نے فل کوڈ بنانے کا اعلان کیا، جو کہ ہمیں بندیال صاحب کے دور میں نظر نہیں آتا تھا۔ اس سے پہلے بھی ہمیں نظر نہیں آتے تھے کہ چیف جسٹس صاحبان جو ہیں ان کی کوشش ہوتی تھی، اسپیشلی ہم نے یہ ٹرینڈ دیکھا تھا افتخار چودھری صاحب کے دور سے، کہ وہ بھی فل کوڈ سے گھبراتے تھے، اور جب بھی بیٹھتے تھے تو تین کا ان کا ہوتا تھا، ایک کو خود کرتے تھے اور ساتھ میں اپنے دو ایک اور اپنے مطلب ہم خیال کہہ لیں، یا جو ان کی لائن لیتے تھے چیف جسٹس صاحب ان کا مزاج سمجھتے تھے، وہ چیف جسٹس صاحب کا مزاج سمجھتے تھے۔ اور موسٹلی ہم نے فیصلے دیے کہ لارجر بینچ بنتے بھی تھے 5-7 کا، تو وہ فیصلے جو ہوتے نا وہ کنسنسس سے آتے تھے، اور کوئی اس میں ڈفرینس آپ کو نظر نہیں آتا تھا۔ 7-0 سے آنا، 9-0 سے آنا، 5-0 سے آنا، موسٹلی جو 3-2 سے آ جاتے ہیں یا 5-2 سے وہ نہیں آتے۔ بلکہ مجھے یاد ہے آسما جہانگیر صاحبہ نے اس پہ تنقید کرتے ہوئے کہا تھا، جب افتخار چودھری صاحب کے دور بڑا ان کا وہ ہولڈ تھا کہ سارے فیصلے کنسنسس سے ہونے چاہیے تھے، تو انہوں نے کہا تھا کہ لگتا ہے یہ ٹوئنز برادرز ہیں کہ جو ایک طرح سوچتے ہیں، ایک طرح سمجھتے ہیں، ایک ہی ٹائم پہ اٹھتے بیٹھتے، جو بھی ہوتے ٹوئنز بہن بھائیوں کا جو وے آف لائف ہوتے، تو بڑا ان کا بڑا ان پہ ٹانٹ تھی کہ جناب آپ میں سے کوئی ایک جج بھی نہیں ہے جو ان میں 7 میں سے 9 میں سے 11-13 میں سے کہ جو بیٹھ کے کسی دوسرے کے اوپینین سے ڈفر کرے، ڈفرینٹ سوچنے کی کوشش کرے۔ سب کی طرح اگر ایک طرح کے سوچتے ہوتے ہیں، اس کے بعد وہ ٹرینڈ ہی ختم ہونے شروع ہو گیا۔ 3 ججز کہا گیا کہ آپ نے 3-0 سے کوئی بھی فیصلہ جو ہے نا، کوئی بڑا کیس سنا، سو موٹو لیا یا وٹ ایور، کوئی بڑی ڈیولپمنٹ ہے آپ نے کی اور اس کو وہ کر دیا، ختم کر دیا انہوں نے۔ اور یہ ٹرینڈ پھر چلتا ہی گیا، ہم نے زیادہ دیکھا، پھر ہم نے ثاقب نثار صاحب کے دور میں ایسے دیکھا، زیادہ ہوا، پھر ابھی تو زیادہ جس سے اس کو یہ مشہوری ملی، آپ کہیں تنقید ہوئی، وہ ان کے عمر عطا بندیال صاحب کے دور میں ہوئی کہ اس پہ ان کے فیلو ججز نے بڑا احتجاج کیا، شدید احتجاج کیا، انہوں نے لکھا، لیٹرز لکھے، اوپینین دی، اپنی ججمنٹس میں کہا کہ جناب فلاں مسئلے پہ ایشو پہ آپ کو وہ کرنا چاہیے، آپ کو فل کوڈ بنانا چاہیے۔ لیکن چیف جسٹس بندیال صاحب جو ہیں ان پہ تقریریں ہوئیں، تنقیدیں ہوئیں، ٹی وی شوز ہوئے، ان پہ موشنز یا اس پہ ریزولوشنز پاس کیے گئے پارلیمنٹ میں، کیبنٹ میں۔ انہوں نے کہا کچھ کر لیں، میں نے تو 3 لوگوں کے ساتھ ہی بیٹھ کے اپنا شو چلانے، اور انہوں نے آخری دن تک 3 بندوں کے ساتھ ہی شو چلایا۔ بلکہ ان کو یہ ڈسکریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے جوڈیشری کو ان کے دور میں زیادہ ڈیوائیڈ ہوئی ہے، جو افتخار چودھری صاحب کے دور میں وہ یونائٹ ہوئی تھی جوڈیشری، جس کو ہم کہتے ہیں۔ خطرے بڑے تھے اس وقت، خیر تو اس میں جناب مشرف صاحب کا اٹیک آیا ان پہ، پھر زرداری صاحب ان کو یہ بحال کرنے کو تیار نہیں تھے، سو ان کی مجبوری تھی شاید ججز کی یونائٹ رہے۔ لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جوڈیشری اس طریقے کی وہ ثاقب نثار صاحب کے دور میں ہم نے دیکھا انہوں نے بھی بڑے دبدبے اور روب کے ساتھ چلانے کی کوشش کی۔ عمر عطا بندیال صاحب ڈیسنٹ مین ہے، مت سے ان پہ تنقید میں بھی کرتا رہتا ہوں، لیکن ایک چیز میں ہمیشہ ذکر کرتا ہوں کہ کبھی انہوں نے اپنے اوپر آنے والی تنقید پہ انہوں نے وہ نہیں کیا، انہوں نے کوئی توہین عدالت کے نوٹس جاری نہیں کیا، جو ان کو بڑا شوق تھا ثاقب نثار صاحب کو۔ تو جناب وہ روز وہاں پہ ایک لائن لگی ہوتی تھی اس کی، وہ لوگوں کو ڈرانے میں، دبکانے میں، دھمکانے میں، وہ اپنی کورٹ میں بلا کر بڑا ان کو اس سے خوشی ملتی ہوتی تھی کہ جناب کہ آپ کو جرأت کیسے ہوئی ہے میرے کسی فیصلے پہ بات کرنے کی، حالانکہ ونس ڈیسیژن از ٹیکن اس کے بعد آپ فیئر ججمنٹ کر سکتے ہوتے ہیں۔ خیر عمر عطا بندیال صاحب نے وہی کچھ کیا جس سے ہمیں لگا، انہوں نے تو اپنے سینئر ججز کو اگنور کیا، جو 2 بہت سینئر تھے اس پہ جسٹس قاضی فیض عیسیٰ صاحب اور اس کے سردار صاحب جو تھے، جو اس کے بعد سینئر ججز ہیں۔ بلکہ یہاں تک تھا انہوں نے جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کو روک دیا تھا کہ آپ تو ان کے فیصلے نہیں سنتے، ان کے مقدمے نہیں سن سکتے عمران خان صاحب کو۔ یہ پہلے سے جوڈیشری نے خود فیصلہ کیا کہ آپ کے اندر بیسز ہیں، کیونکہ انہوں نے آپ ریفرنس فائل کیا ہے، تو لہٰذا آپ ان کے مقدمے نہ سنیں۔ سو اس حد تک جوڈیشری ڈیوائڈڈ ہے۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ جسٹس یہ کھوسا صاحب اور ان کی ایک بڑی طویل اس پہ لڑائی چل رہی تھی ان کی، قاضی فیض عیسیٰ صاحب کی، جب ریفرنس آیا لیٹرز بازی ہوئی۔ سو جوڈیشری بڑے انتہائی برے وقت سے گزری ہے پچھلے، ہم اگر کوئی 5-6 سال کا پیریڈ اگر دیکھیں، اٹ وازنٹ اے گڈ ٹائم فار دی جوڈیشری کہ جس پہ وہ بہت زیادہ فخر کر سکتی ہو۔ لہٰذا ابھی بھی یہی کہا جا رہا تھا کہ جس طریقے سے پولیٹیسائز کیا ہے انہوں نے جوڈیشری کو، پولیٹیکل میٹرز میں جا کے اس میں نظر ہے عمر عطا بندیال صاحب اور ان کا فیلو ججز صاحب، تو اب جو نئے چیف جسٹس صاحب آ رہے ہیں یہ کیا نیا کریں گے، کیونکہ ان کا بھی بیگیج ہے اپنا۔ بیگیج سے مراد ہے بہت ساری کنٹروورسیز میں، بہت ساری ان پہ مطلب جیسے ریفرنس آیا تھا، بہت بڑا مشکل وقت تھا ان کا اور ان کی فیملی کے لیے، بٹ ان کے حامی کہتے ہیں کہ انہوں نے بڑی بہادری کے ساتھ خود بھی فیس کیا، ان کی مسز ہیں وہ بھی عدالتوں میں پیش ہوتے رہے ہیں، FBR کی وہ انکوائریز بھی بھگتے رہے ہیں،
باقی دیگر چیزیں بھی کی ہیں. ان کو تو مطلب ہٹانے کے لیے عمران خان صاحب, جنرل فیض, جنرل باجوہ, تمام لوگوں نے پوری ایفرٹس کی تھی. الوی صاحب شامل تھے اس پورا وہ جو اس میں گروپ تھا کہ ان کو ہٹایا جائے جب انہوں نے ججمنٹ دی تھی, یہ فیض آباد دھرنے پہ ججمنٹ دی تھی. اب یہ اللہ کی شان ہے, وہ کہتے ہیں اللہ جس کو عزت دے کہ جن لوگوں نے ہٹانے کی کوشش کی, ان کو ختم کرنے کی کوشش کی کہ ہونے نہیں چاہیے, آج وہ تتر بتر ہو گئے, آپس میں بھی لڑائیاں ہو گئیں. وہی خان صاحب جنہوں نے ریفرنس بھیجا تھا آج وہ جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور قاضی فیض عیسیٰ صاحب جو ہیں اس وقت وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہیں. خیر دیٹس اندر تھنگ. اب سوالات اس میں 2-3 ہیں. ایک تو یہ کہ انہوں نے لائیو دکھائی ہے آج, وہ جو اس کی کوریج دکھائی گئی ہے اس کی, اگر سپریم کورٹ کی, جو اٹ واز اے پلیزنٹ سرپرائز تھا لوگوں کے لیے کہ پہلی دفعہ لوگوں نے اس طرح کہ میرا کورٹ روم کو انہوں نے دیکھا ہے کہ کورٹ روم میں ججز بیٹھتے کیسے ہیں, کنڈکٹ کیسے کیا جاتا ہے, سوال و جواب کیسے ہوتے ہیں, وکیل صاحب کیسے پیش ہوتے ہیں, آرگومنٹس کیسے ہوتے ہیں, اور کس طرح کی وہاں پر گفتگو ہوتی ہے. سو دیٹ واز اے نیو تھنگ فار پیپل آف پاکستان. سو مینی پیپل اپریشیٹڈ. انہوں نے پسند کیا کہ چلیں ہمیں پتہ چل جائے گا کہ وکیل کتنے قابل ہیں, ججز کیا پوچھتے ہیں, جج صاحبان کی کیا اپنا مائنڈ سیٹ ہے, اپروچ ہے, سوالات ہیں. سو اٹ واز اے لرننگ پروسیس فار ایوری ون. اس طرح کا پہلے مجھے یاد ہے جب یہاں پہ وہ ہوا تھا اس کا پارلیمنٹ کا, یہاں پہ اس کو کیا گیا تھا, اس کو اوپن کیا گیا تھا, پارلیمنٹ کی پروسیڈنگ جو ہیں وہ شروع کی گئی تھی لائیو دکھانا. تو اس وقت بھی لوگوں نے بڑا اس کو عجیب سا لیا تھا کہ پارلیمنٹ میں کیا گفتگو ہوتی ہے, سوال و جواب میں کیا ہوتا ہے, اور باقی ایشوز ایم این ایز, ایم پیز کیسے ایک دوسرے کو گلے پڑتے ہیں, گالی گلوچ کرتے ہیں, لڑائی جھگڑے. لوگوں کے لیے بہت بڑی ایک نئی چیز تھی. اس سے پہلے تھوڑا سا جائیں ٹاک شوز جب شروع ہوئے تھے 2002 میں شروع ہوئے تھے, چینلز یہاں پہ شروع ہوئے, تو لوگوں کو یقین ہی نہیں آتا تھا کہ یہ لوگ جو آپ کو بڑے معزز نظر آتے ہیں, بہت سارے پارلیمنٹیرینز, وزیر, یہ حاکم, یہ سارے اس طرح لڑتے ہیں ٹی وی شوز میں بیٹھ کے, لڑائیں چماٹے مار رہے ہیں, پانی پھینک رہے ہیں, گالیاں دے رہے ہیں, ایک دوسرے کو گھسیٹ رہے ہیں, ایک دوسرے کی ایسی تیسی کر کے رکھ رہے ہیں. سو لوگوں کا وہ جو ایک امیج تھا نا, وہ امیج بڑے برے طریقے سے ٹوٹا تھا. یار یہ تو کام نہ رہے, ہماری طرح کے لوگ ہی ہیں یار, ہمیں ہم ان کا روب دبدبے ہیں. سو ان کا جو ایک اورا ہوتا ہے یا ایک تھوڑا سا امیج تھا وہ ٹوٹا تھا بڑی حد تک. سیاستدانوں کو لوگوں نے پھر اس کے بعد عزت کرنی کم کی. سیاستدانوں کو بھی خیال نہیں آیا کہ بھائی صاحب ہم کس سائڈ پہ جا رہے ہیں, لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں, لائیو سن رہے ہیں, ہم نے کنڈکٹ اپنا کیسے کرنا ہے. اتنی بدترین گالی گلوچز ہم نے دیکھی ہیں ان پورے ایئرز میں کہ لوگوں کے اب وہ مطلب رسپیکٹ اس ختم کرانے میں ان کی پولیٹیشینز کی اپنی بہت ریزن ہے. جب لائیو ہونا شروع ہوا, اب سیم ایک اور چیز اب لائیو آنا شروع ہو گئی ہے کہ جج صاحبان اور وکیل صاحبان جو ہیں وہ جو بڑے مین کیسز ہیں ان کو لائیو دکھایا جائے. لیٹ دا پیپل سی کہ آرگومنٹس کیا آ رہے ہیں, اس کے اگینسٹ میں سوالات کیا آ رہے ہیں. اور وکیل جو بڑے نام, وہ کہتے ہیں نا کہ اونچی دکان پھیکا پروان, یہ پکوان جھوٹے روپ کے درشن, بڑے بڑے نام ہیں اور بات ہو نہیں سکتی. مطلب جیسے آج وہ خواجہ احمد طارق رحیم صاحب ہیں, خواجہ صاحب جو ہیں, تو ہی واز اچھا خاصا, ان کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ گرلنگ ہوئی, سوالات ہوئے, مشکل چیزیں ہوئیں, بہت ساری چیزوں کا. مثلا چیف جسٹس صاحب کو اتنا کہنا, ابھی وہ میری پاورز لینا چاہتے ہیں پروسیجر ایکٹ کے تحت, آپ کو کیا تکلیف ہے. مطلب میری پاورز کو وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آئندہ وہ جو ہے مطلب سو موٹو اگر میں لوں تو میرے ساتھ 2 اور ججز ہے جو سینئر ججز ہیں, ان سے بھی مشورہ کروں. سو واٹس اے پرابلم, میں اپنی پاورز ڈیلیگیٹ کرنا چاہتا ہوں, میں اپنی پاور میں سرنڈر کرنا چاہتا ہوں. آپ کو بینگ اے لائر کیا تکلیف ہے اس سے. دیٹ واز ویری جینوئن کوشچن. ایگریڈ پارٹی تو ہم ہیں نا, سپریم کورٹ ہے نا, یہ سپریم کورٹ کا چیف جسٹس ہے موسٹلی, کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے پاورز کو کلپ کر رہے ہیں اپنے اس نئے لا کے تحت, کہ اکیلا بندہ فیصلہ نہ کرے کہ یہ کیس ہم نے سننا ہے یا اس پہ ہم نے کیا کرنا ہے, یا سو موٹو لینا ہے 184 کے تحت نہیں لینا. ہم پوری ایک چھوٹی سی کیبنٹ بنا دی انہوں نے, کچن کیبنٹ کہہ لیں چلیں. آپ کو اس سے کیا مسئلہ ہو رہا ہے, کیا پرابلم ہو رہا ہے. میں اگر فیصلہ کر کے 3 لوگوں کے ساتھ پوچھ لیتا ہوں, واٹس یور پرابلم. وہ تو سارا ڈیمالش ہوا ہے. سو لوگوں کو فیل ہوا ہے کہ اس طرح کے پٹیشن جو جاتی ہیں وہاں پہ ان میں کوئی اتنی جان نہیں ہوتی. سو میرا خیال ہے اس طرح کے لائیو دکھانے سے بڑے لوگوں کو اپنے اعتراضات ہیں خیر ہوتے ہوں گے, لیکن یہ وہی اشر ہوگا, یہ ذہن میں رکھیں. ان تمام اسٹیک ہولڈر کا جو عدالت میں بیٹھے ہیں, دے ہیو ٹو بی ویری کیئرفل. مجھ سے اگر پوچھیں, یہی کام جرنلسٹوں کا ہوا ہے, ہمارا ہوا ہے. جب ہم ایکسپوز ہوئے ٹی وی پہ, لوگوں نے ہمیں دیکھنا شروع کیا ہے. شروع میں تو انہیں بڑے مزے آتے تھے, ککڑ لڑائیاں, بلا بلا چیزیں, گالی گلوچ, تباہی ہو گئی, بربادی ہو گئی, جو سنسیشنلزم تھا. ایسا لوگوں کو لگا یار یہ تو سارے کلاؤن اکٹھے ہو گئے. جیسے پارلیمنٹ کے بارے میں ایم این ایز اور ایم پیز کی انہوں نے لڑنا شروع کیا, ٹاک شوز پہ لڑنا شروع کیا, ہم صحافیوں نے پتہ نہیں کیا چوکے چھکے مارنا شروع کیے. وی گاٹ ایکسپوزڈ, ایوری باڈی گاٹ ایکسپوزڈ. کیمرہ بڑی خوفناک چیز ہے جس پہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں. اٹس اے ویری ڈینجرس تھنگ. یہ آپ کو ایکسپوز کر دیتی ہے, یہ آپ کو بنا بھی دیتی ہے اور آپ کو گرا بھی دیتی ہے, کیونکہ اسی کو دیکھ کے اب ہیرو بھی بنتے ہیں, اسی سے اب زیرو بھی بنتے ہیں. خود کو کہ بہت بڑی فن خاں اپنی بھگوان والا بات ہے وہ سمجھنا شروع کر دیتے. اور یہی کیمرہ جو ہے آپ کا اوور کانفیڈنس, ایروگینس, آپ کا اپنی شخصیت کے بارے میں انفلیٹڈ روپ جو ہے نا آپ کو تباہ بھی کرتا ہوتا ہے. سو اس کو کیمرے کا استعمال جو ہے نا اس کو بڑا ہمیشہ احتیاط سے کرنا چاہیے, اس کے اپنے آپ کو بہت اوپر نہیں لے جانا چاہیے. سو یہ ایڈوائس میرا خیال ہے ان کے لیے بھی ہوگی, ہمارے ان دوستوں کے لیے کہ جو نیا ایک
ایک انہوں نے یہ شروع کرایا، جو کہ اچھی بات ہے، لوگوں کو سننے دیں، ایجوکیٹ ہونے دیں، پتہ چلنے دیں، لیکن وہی اشر نہیں ہونا چاہیے جو صحافیوں کا ہوا ہے، اینکرز کا ہوا ہے، پولیٹیشینز کا ہوا ہے، ایم پیز ایم این ایز کا ہوا ہے، بڑے بڑے حکمرانوں کا ہوا ہے، اور انہوں کیمرے کے سامنے جاتے گئے ہیں، دے گاٹ آل ایکسپوزڈ. سو جوڈیشری کو بڑی کیئر کرنی ہوگی کہ اپنے کنڈکٹ میں، اپنے آرگومنٹس میں، اپنی چیزوں میں وہ کیسے کرنا ہے. ایک اور چیز بڑی اہم تھی، اگر آپ نے نوٹ کی ہو، وہ تھی چیف جسٹس صاحب جو ہیں ہمارے، انہوں نے ایک فیصلے کا ریفرنس دیا ریکوڈیک کا، جس پہ انہوں نے کہا کہ $5.6 بلین کی جس میں پینلٹی پڑی تھی. واز ریفرنگ ٹو دس، فیصلہ ہوا تھا چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب کے دور میں. ان کے دور میں اس طرح کے سو موٹو لیے گئے تھے بہت سارے. تو وہ جو انہوں نے تنقید کی، سو اٹ آلسو مینس کہ وہ اس طرح کے جوڈیشل ایکٹیویزم پہ بھی بلیو نہیں کرتے جس سے ملک کو ان کا خیال نقصانات ہوئے تھے. ہم نے بیٹھے ہوئے بہت سارے ایسے پروجیکٹس جو ہیں، ہم نے ان پہ جو ہو رہے تھے، جو چیزیں ہو رہی تھی، حکومتوں کے معاہدے تھے، ہم نے ان پہ یہ پٹیشن ایڈمٹ کر کے یا سو موٹو لوگوں کو لے کے ملک کا نقصان کیا. سو دیٹ واز اے ویری سیریس. انہوں نے، میرا خیال ہے، اگر افتخار چودھری صاحب کا جو ایرا تھا، انہوں نے ایک لائن میں بھگتا دیا کہ یہ جو ہے یہ کوئی اتنا اچھا دور نہیں تھا، اور اس وقت جو کچھ کام کیے گئے تھے، دے ور ناٹ پریز ورتھی. سو ان کے اس سے لگ رہا ہے کہ انہوں نے وہ جو ان کی لیگسی تھی، سو اٹ واز فاسٹ. اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ ماضی میں عمر عطا بندیال صاحب کے ساتھ ان کی نہیں بنتی رہی تھی، وہ بڑے کلیئر ہے. ثاقب نثار صاحب کے ساتھ نہیں بنی. اس سے پہلے ہم نے دیکھا جسٹس کھوسہ صاحب کے ساتھ، وہ آپ کو یاد ہوگا کہ بڑا وہ بنا تھا، ان کے ساتھ لیٹر بازی ہوتی تھی جب ان کے خلاف ریفرنس وغیرہ آتے. سو یہ چیف جسٹس صاحب ایک ڈفرینٹ مزاج کے آدمی، انپرڈکٹیبل سی ان کی، مجھے لگتا ہے، میری ریڈنگ ہے ان کے بارے میں، نیچر ہے. اگرچہ ان تکلیفیں بہت ساری دیکھی ہیں، وہ اپنے مزاج کے مطابق ایکٹ اور ریئیکٹ کرتے ہوتے ہیں. اور جیسے میں نے کہا کہ اپنے فیلو ججز کے ساتھ ان کی جو کامریڈ شپ ہوتی ہے وہ اس طریقے کی نہیں رہی. اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ نیا جو ان کے ساتھ ایک چیف جسٹس صاحب ہٹے ہیں اور وہ اس پوزیشن پہ آئے ہیں، وہ اس کو کیسے لے کر چلتے ہیں. کیونکہ ماضی میں جیسے میں نے کہا بڑی ان پہ کرٹیسزم بھی ہوتی رہی ہے، جس کو انہوں نے کیسز کی شکل میں یا پروسیڈنگ کی شکل میں بھگتا بھی ہے، تکلیفیں بھی دیکھی ہیں، ان کی فیملی میں بھی دیکھی ہیں. سو کیا وہ بیگیج کیری کریں گے؟ نئی شروعات وہ لے کر آئیں گے؟ ابھی اس میں عمران خان صاحب کے کیسز ہیں، وہ ان کے پاس آنے، جس پہ ان کو اپنی سپریم کورٹ نے روکا تھا، جی آپ نے نہیں سننے. پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا الیکشنز کی ابھی آئے گی، الیکشن کا ان کے سامنے آنا ہے کہ اس پہ کیا وہ اپنا یہ رول ادا کرتے ہیں. پلس نواز شریف صاحب کی واپسی ہے، اس پہ بہت سارا دباؤ ہوگا. سو بڑے اہم کیسز ہیں. میرا خیال ہے بچت کی ان کے پاس ایک ہی صورت ہے، ان کے پاس قابل جج ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ان میں مطلب قبلیت ہے تو سپریم کورٹ آف پاکستان کے جسٹس بنتے ہیں، لیکن بچت کی ان کے پاس ایک ہی ہے، جو کہ بڑا سم ٹائم اس میں مشکل ہو جاتا ہے. لیکن وہ ہر بڑے کیس پہ وہ بنا دیں، وہ فل کورٹ بنائیں اور اوپن کر دیں اس پبلک کے لیے، لائیو دکھا دیں. اٹ ول برنگ ٹرانسپیرنسی، اٹ ول برنگ کریڈیبلٹی. جو ساکھ اس وقت سپریم کورٹ کے خطرے میں ہے، وہ کسی حد تک بحال ہونے کے اس کے چانسز بڑھ جائیں گے. وہ میرا خیال یہی کچھ کریں گے. بڑا کیس ہے، بڑے مقدمے ہیں، بڑی چیزیں ہیں، فل کورٹ بنائیں، سارے ججز کو بولنے دیں اور بات کریں، قوم کو دیکھنے دیں، پھر اس کے بعد جو بھی فیصلہ آتا ہے. سو یہ ہو سکتا ہے. بہرحال وہی والی بات ہے کہ جسٹس صاحب پہ بڑی آنکھیں لگی ہوں گی، انہیں بہت زیادہ کیئر کے ساتھ چلنا پڑے گا. ٹائٹ روپ واکنگ والا حساب ہے. بہت سارے دشمن ہیں ان کے. دیکھتے ہیں کہ کیسے خود کو اپنے آپ کو کنڈکٹ کرتے ہیں چیف جسٹس صاحب آنے والے دنوں میں.